बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज 20 रमज़ान इतवार के दिन रात को सोते वक्त 121 मरतबा पढ़ कर तकिए के नीचे फूंक मार के सो जाएं। फिर सुबह इंशाअल्लाह ताला दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। जो भी दिल में सोचा होगा वो फ़ौरन पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम नाज़रीन करम, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में, कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकत और वसीयतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये आयत मुबारक 121 मरतबा पढ़ कर तकिए के नीचे फूंक मार के सो जाएं। फिर सुबह तकिए उठा कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह दौलत ही दौलत होगी। मुख्तलिफ हदीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बग़ैर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े अजर व सवाब की बिशारतें हैं, और उसी तरह कुछ अमाल ऐसे भी बग़ैर तो देखने में बहुत बड़े होते हैं मगर अल्लाह ताला के यहाँ कबूल व मंजूर नहीं होते, क्योंकि वो सब अमाल दुनिया को दिखाने के लिए किए होते हैं। लेकिन उसके बरअक्स कई ऐसे अमाल भी बताए गए हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब तो है ही, उसके साथ ही रिस्क में वसीयत, बरकत, कुशादगी और अल्लाह ताला की खुशनुदी मिलती है। उन्हें नेक अमाल में से कोई भी ऐसा नेक अमल किया जाए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए किया जाए, सच्चे दिल से किया जाए, तो अल्लाह पाक उससे बहुत खुश होता है। फिर उस बंदे की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। नाज़रीन किराम, 20 रमज़ान इतवार को सोने से पहले एक आयत मुबारक सिर्फ 121 मरतबा पढ़ने के बाद तकिया के नीचे फूंक मार कर सोया करो। फिर अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप उस आयत मुबारक के कमालात देख कर खुद भी हैरान हो जाओगे। गैब से ही आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजल व करम करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और उस इंसान को भी समझ नहीं आती कि मेरे सारे काम कैसे खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। मौजे करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारिक व ताला है। बस हमें यही हुक्म दिया गया है कि हर हाल में और हर नेमत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन करम, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात भी पैदा हो जाती हैं या ऐसे मराहिल भी आ जाती हैं कि जब इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ और बुरे हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, फिर वो इंसान हर चीज़ों से मायूस हो जाता है और उसे उस मुसीबत से निकलने की कोई नज़र चीज़ नहीं आती। लेकिन मोहतरम, आप कभी भी अल्लाह की रहमत से, शफ़क़त से मायूस और नाउम्मीद मत हुआ करें और अल्लाह पाक से मांगा करें। और जब अल्लाह पाक की रहमत होगी, फिर आपकी बड़ी से बड़ी जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगी। और ये तो आपको मालूम ही है कि अल्लाह पाक तो हमेशा यही चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ़ उसकी तरफ रजू करे, सिर्फ़ उसी की इबादत करे, उसी से मांगे और उसी से सवाल करे और किसी दूसरे को उसका शरीक ना बनाए। जब इंसान ये करता है और सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कुल करता है और उसी से मांगता है, तो फिर अल्लाह ताला भी वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। कुरान पाक की सूरत तलाक आयत नंबर 3 में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, उसे रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो, और जो बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है सो वो ही उसको काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना हुक्म पूरा करने वाला है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक पैमाइश मुकर्रर कर दी है। इसीलिए नाज़रीन करम, हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं, चाहे हमारे पास कोई अमाल है या नहीं, लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत भी है और वो लाजवाल ताकत है। ताकत दुआ की ताकत है। अपने परवरदिगार से हम कभी भी और किसी भी हालत में दुआ कर सकते हैं। वो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में बहुत असर होता है, और जब सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं रंग लाती हैं तो अपनी दुख भरी ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से उनके लिए वसाइल भी पैदा करता है और अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात भी ख़त्म कर देता है। इसलिए हमेशा यही सोच कर, यही ख्यालात ना रखा करें कि मैं जब भी दुआ मांगूँ तो अपनी औकात ही देख कर मांगूँ। नाज़रीन कराम, ये ठीक नहीं है।
کیونکہ اس وقت آپ اپنی اوقات مت دیکھا کرو، بلکہ آپ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ صرف اور صرف اپنے اللہ کریم سے ہی مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ وہی اکیلا ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے پھر ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے جو ہم نہیں مانگ سکتے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ نہ صرف اس کی اوقات میں ہوتی ہے، اور جس چیز کی خواہش اس کی اولاد کرتی ہے اور جس کی ضرورت اس کی اولاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن ماں وہ چیزیں بھی لاتی ہے جو اولاد نہیں بھی مانگتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرورتوں کو بغیر مانگے کیسا پورا نہیں کرے گا۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی دلا سکتی ہے تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے، وہی تو قادر متعلق ہے، اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہی دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا اور مناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگیں، جب بھی آپ کے دکھ تکلیف اور برے حالات آپ کو گھیرنے لگیں، تو کچھ اور کرو یا نہ کرو، لیکن اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو جو راحت سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے، اسی کی عبادت سے ملتا ہے۔ اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو، آزمائشیں مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر ہی آتی ہیں، اور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے من پسند شخص پر ہی ڈالتا ہے۔ تو بس اللہ کو یاد کیا کرو، اور جب آپ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ، خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہر مشکل کا حل بھی خود بخود نکلنے لگے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کو پکارتے ہو تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور و رحیم ہے، صرف اسی کو پکارو اور صرف اسی کے آگے جھکا کرو، اور اللہ پاک ایسے ایسے راستے دے گا کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح کو ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیا کرو، پھر آپ اوپر اور تکیے کے نیچے پھونک مار کر سویا کرو۔ یقین جانو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا ایسا دروازہ کھولے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک بڑا ہی مہربان رب ہے، اللہ پاک اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یہ ہم ہی ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول بھی جاتے ہیں، مگر جو ہی ہم پر برے دن آتے ہیں یا کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو ہم خود اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور پھر خوب دعائیں کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، مسجد میں جا کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور خوب ماتھے رگڑتے ہیں، پھر اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنی روٹین پر آ جاتے ہیں اور اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اپنے اچھے حالات لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو لوگ بھی جتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم نے رشک ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ پروردگار خوبیوں والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی بھی کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ معاشرے میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے، ان کی وہ دولت ایسے خرچ ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ایسی ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسا کہ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، یا کسی حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، بیماریوں کی نظر، یا گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے۔
یا تھانے کچہری کے چکر لگتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگو تو صرف برکت والا، سکون دینے والا ہی رزق مانگو۔ ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت، افلاس اور تنگ دستی نہ رہے۔ ایسی اولاد مانگو جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ناظرین کرام، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ پھر 100 مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھیں۔ اس کے بعد 121 مرتبہ پھر پڑھ لینا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ مکمل کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینی ہے، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کر سو جائیں۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر لیں تو بہتر رہے گا۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مزید اسلامی وظائف کے لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔